آج کے پیامبر جناب پروفیسر پادری ایمینول گل صاحب کہ ہم شکر گزار ہیں جن کو خدا نے بہت ساری صلاحیتوں سے، بہت ساری ملازمات سے نوازا ہے، اور وہ سیمنری کے ایز اے پرنسپل کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خدا کا کلام پیش کریں۔ کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ پرانے اہدنامے میں سے صفحہ نمبر 587 پر داؤد کا مزمور جس کا نمبر 103 ہے وہ نکالیں۔ زبور نمبر 103 صفحہ نمبر 587 پر ہے پرانے اہدنامے میں۔ پہلی 5 آیات آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ زبور نمبر 103 اس کی پہلی 5 آیات۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کے مانند اثر نو جوان ہوتا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے قدموں میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی حلیمی کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو مانتے ہوئے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ تو اپنے ادنا خادم کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں جب تیری آواز سنیں تو ہمارے لیے مؤثر ثابت ہو، ہم اسے اپنے دل میں جگہ دے کر آنے والی زندگی میں اس پر عمل پیرا۔ رحیم باپ، تو ابلیس کی تمام دیدنی اور نادیدنی قوتوں کو اپنے لوگوں سے دور کر، تاکہ جہاں کہیں بھی تیرے ایماندار اکٹھے ہیں تیری پرستش کے لیے وہاں ان کی حفاظت ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں موجود ہے۔ مسیح یسوع کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس میں بیشتر مرتبہ تمثیلات اور تشبیہات کا استعمال ہوا، اور آج کے اس ورد میں جو 5ویں آیت ہے اس میں بھی ایک تشبیہ استعمال کی گئی ہے جس پر آج ہم غور کریں گے، لیکن اس سے پیشتر جو 4 آیات ہیں ان پر تھوڑی دیر کے لیے ہم نظر کریں گے کہ خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا جب ہم بیمار ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں آ کے کہتا ہے کہ بھائی جی بہن جی روزہ رکھو، دعا کیا کرو، چرچ جایا کرو، یہ کرو وہ کرو؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ کہا ہو جس طرح داؤد کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر لکھا ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ مجھ میں کیا ہے؟ کلام مقدس استثناء کی کتاب میں یہ کہتا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ، عقل کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہی کچھ ہمارے اندر ہے۔ اس لیے یہاں یہ بھی مراد ہے کہ ہم اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل، اپنے سارے دل کے ساتھ، اپنی ساری قوت کے ساتھ اپنے خداوند کے قدوس نام کو مبارک کہیں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔
خدا نے ہمیں سینکڑوں لاکھوں برکتیں دی ہوئی ہیں. اگر آپ گنے تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ یہ گنی جا سکتی. اگر چھوٹی سے چھوٹی برکت کو بھی آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں آج داؤد ایک بات تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو بھی، جس نعمت کو آپ بالکل حقیر جانتے ہیں، کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ کسی نعمت کو بھی فراموش نہ کر، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی کیوں نہ ہو، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. یہاں داؤد یہ سارا کچھ گنوا رہا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا اور کیا کچھ کرتا ہے. وہ ہماری بدکاری کو بخشتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا. آپ کہیں گے کہ داؤد تو کہتا ہے کہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، پھر ہم مر کیوں جاتے، پھر ہم پر موت کیوں آتی؟ کیا خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ آپ بھول گئے جب اس نے یہ کہا تھا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لے آتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہتا. اس لیے خداوند ہی ہے جو ہماری جان کو ہلاکت سے بچاتا. بہت مرتبہ تو وہ اس دنیاوی ہلاکت سے جو اس دنیا میں ہمیں آتے ہیں اس سے بھی بچاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ابدی ہلاکت سے ہماری جان کو بچاتا ہے. اور پھر کلام مقدس کہتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو آج کی آیت جس کو جو تشبیہ ہے، ایمانداروں کو عقاب سے تشبیہ دی گئی جو خداوند کے لوگ ہیں، یعنی کہ تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا. یہاں کوئی 60 سال کا ہوگا، کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 70، کوئی اس سے بھی اوپر ہو. لیکن ایک بات کلام مقدس آج ہم سب کے لیے، خواہ کوئی 20 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 60 سال کا، ایمان کی روح سے کلام یہ کہتا ہے کہ وہ تجھے عقاب کی مانند اثر نو جوان کر. آج اسی تشبیہ پر کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات جو عقاب کے بارے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقاب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. جن لوگوں کو اس پرندے کی تاریخ کا پتہ ہے، اس کے بارے پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ عقاب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی اس کے پر جو ہیں وہ پرانے ہونا شروع ہوتے ہیں وہ ان پروں کو جھاڑ دیتا ہے اور پھر اس کے نئے پر نکل آتے ہیں. ایماندار کا حال بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار پھینک. اور ایماندار جب پرانی انسانیت کو اتار پھینکتا ہے تو وہ پھر ایمان میں اسی طرح جوان کا جوان ہے. اس لیے ایماندار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. جب ایماندار سے گناہ ہوتا، اور میں نے ایک دن ایک مثال دی تھی کہ ایماندار جو ہے وہ اپنے گرد کبھی چین نہیں بننے دیتا. جو گناہ اس سے ہوتا ہے وہ رات کو جھکتا ہے، خداوند آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آج مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، آج مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اور وہ اس کی جو چین ہے وہ کبھی بن نہیں پاتی، وہ ٹوٹ جاتی. وہ چین کبھی بنتی نہیں. اور جو کبھی اپنے ایمان کا گناہ کا اقرار نہیں کرتا، جو کبھی اپنی خامیوں کو مانتا نہیں ہے، اس کے گرد گناہ کی چین بنتی جاتی ہے اور بالآخر وہ اس چین میں گر جاتا ہے. ایماندار کبھی اپنے گرد ایسے نہیں ہونے دیتا. جس طرح عقاب اپنے پر جھاڑ دیتا ہے، اسی طرح ایماندار اپنے لیے جب دعا کرتا ہے اور وہ دعا کے ذریعے اپنے گناہ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دور کرتا رہتا ہے کہ خداوند مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، میں اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں.